السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. میرے بھائیو، ہم سارے مسلمانوں کے لیے ایک موضوع نہایت اہم ہے جس سے ہم اور آپ تساہلی برتتے ہیں. موضوع کیا ہے؟ ہم اور آپ محتاج ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. ہم اور آپ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. قدم قدم پر ہمارے ساتھ پریشانی ہے. ہم بھوکے ہیں، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے. ضروریات زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی جس کی آپ کو حاجت ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ روزی تو دے ہی رہا ہے، روزی آپ تک پہنچ رہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کا اہتمام کریں. اسی لیے قرآن پاک میں کئی ایک مقام پر دعا کا حکم موجود ہے. کیا فرمایا؟ وقال ربکم، آپ کے رب نے کہا. کس نے کہا؟ آپ کے رب نے کہا. ادعونی استجب لکم، تم لوگ مجھ سے دعا کرو، تم لوگ مجھ سے دعا کرو. استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھ سے دعا کرنے سے بھاگتے ہیں، میری عبادت کرنے سے بھاگتے ہیں، کتراتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے. دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود پکارتا ہے کہ تم لوگ آؤ مجھ سے دعا کرو. بتائیے کتنا بڑا کریم ہے. وہ خود پکار رہا ہے کہ آؤ مجھ سے دعا کرو. وہ حدیث بخاری مسلم کے اندر بڑی معروف ہے. اخیر تہائی رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دنیا کے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، نازل ہوتا ہے، پکار پکار کے کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں. وہ خود پکار رہا ہے کہ آؤ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا ہے. یا اللہ سے نا امیدی کیا ہے؟ کفر ہے. اللہ پر مکمل امید رکھیے، اللہ پر یقین رکھ کر دعا کیجیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے غصہ ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اسی لیے ایک روایت میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے. دعا، جو پریشانی ہے اس کو دور کروانی ہو اللہ سے دعا کیجیے. جو پریشانی آنے والی ہے اور آپ نے پہلے ہی دعا کر لی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹال دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ درجنوں دعائیں قرآن پاک میں موجود ہیں، درجنوں دعائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دل کو ٹہرا نہ کر دے کہ ہم پھسل جائیں. اسی طریقے سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جتنی دعائیں ملیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے. اور سب ربنا کے ساتھ موجود ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریے اور یقین کے ساتھ پکاریے، شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ یقین یاد رکھیے آپ کہ 3 طرح سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. کتنے طریقے سے؟ 3 طریقے سے. دعا قبول ہو چکی ہے، دعا قبول ہو چکی، لیکن ابھی نہیں دے گا، وقتی طور پر بعد میں دے گا. دعا قبول ہو گئی، ابھی دے دے گا. یہ دونوں ایک شکل ہے. دوسری شکل کیا ہے؟ دعا قبول ہو گئی، مسند امام احمد کی روایت ہے، لیکن دنیا میں دینا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر کے رکھ دے گا. تیسری شکل کیا ہے؟ دعا قبول ہو گئی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مصیبت آنے والی تھی، اس کو ٹال دیا ہے، دور کر دیا ہے. تو ہر حال میں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ پر یقین رکھیں، اللہ رب العالمین سے زیادہ مانگتے رہیں. اور یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھ لیجیے دعا کے تعلق سے کہ ہم لوگ جب بھی دعا مانگیں عام حالات میں ہم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، ہاتھ اٹھا کر عام حالات میں جب بھی موقع ملے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے اللہ ایسے لوگوں کے ہاتھ کو خالی لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے. اذان و اقامت کے درمیان دعا قبول کی جاتی ہے. دعا کیا کیجیے. اسی طریقے سے آخر تہائی رات کو دعا قبول ہوتی ہے.
نماز کے سجدے میں دعا قبول کی جاتی ہے، نماز کے سجدے میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ سبحان رب العلیٰ کہنے پر اکتفا نہ کیجیے، بلکہ جہاں تک ہو سکے آپ دعا کا اہتمام کیجیے۔ اور بھی مقامات ہیں، انسان کو چاہیے دعا کا اہتمام کرے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔